محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب الادب الجمیل میں آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو انشاءاللہ سبقاً سبقاً پائے اختتام کو پہنچائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا زکریا و سیدتنا مریم و سیدنا عیسیٰ علیہم السلام۔ ہمارے سردار زکریا اور ہماری سردارہ مریم اور ہمارے سردار عیسیٰ علیہم السلام، یعنی ان کا ذکر ہے اس سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیدنا زکریا نبی ہیں، زکریا علیہ السلام، اور حضرت سیدتنا مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی فاصل نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ان تینوں حضرات کا ذکر قرآن مقدس کی آیات سے کیا گیا ہے۔ اس سبق میں اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس سے اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک، تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کون ہے یہ؟ قرآن کی آیات جو بیان کی جا رہی ہیں تو ان میں اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کس طرح رحمت فرمائی۔ تو ذکر ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور رحمت رب کا عبدہ یہ مفعول بھی ہے رحمت مصدر کا۔ رحمت مصدر ہے، اسی کا یہ مفعول بھی ہے، اور زکریا عبدہ سے بدل ہے، تو زکریا بھی منصوب ہی ہوا، کیونکہ
تابع کا اعراب مطبوع کا اعراب ہوتا ہے، جو حالت مطبوع کی ہوتی ہے وہی تابع کی ہوتی ہے۔ تو عبدہ بترکیب اضافی مبدل منہ ہو، زکریہ بدل مبدل منہ ہو بدل سے مل کر رحمت مصدر کا مفعول بھی، رحمت مضاف مصدر مضاف اور رب کا مضاف الیہ، رحمت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر ذکروں کا مضاف الیہ، ذکر و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف ھذا کی۔ اب میں نے ترجمے میں لفظ پر بڑھایا، حالانکہ اعلیٰ نہیں ہے، اس میں ترجمہ کیا کیا ہے میں نے، یہ جو محذوف ہے اس کو نکال کے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تمہارے بندے تمہارے رب، یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ تو یہ پر اس میں اردو محاورے کے لحاظ سے پر بڑھایا جائے گا۔ بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جن میں حروف جار کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب ان کا ترجمہ کیا جائے گا تو اردو کے جو حروف جار ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف بڑھا کر ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر نہ بڑھایا جائے تو اردو محاورے کا خون ہو جائے گا، اردو محاورہ بالکل ٹوٹ پھوٹ فاسد ہو جائے گا۔ جیسا عربی کا ایک لفظ ہے دخل یدخل، داخل ہونا، تو اس کو کہا جائے دخلت المسجدہ، دخلت المسجدہ، تو یہاں عربی میں فی نہیں ہے حرف جار، لیکن جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اردو کا میں جو حرف جار ہے وہ بڑھانا پڑے گا، میں مسجد میں داخل ہوا، بغیر فی بڑھائے میں بڑھائے ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، میں مسجد داخل ہوا، ایسا بولا ہی نہیں جاتا اردو میں مسجد داخل ہوا۔ تو ایسے ہی رحمہ یرحم رحمتن، یہ بغیر الا کے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا تو لفظ پر بڑھایا جائے گا اس کے مفعول بھی پر، رحمہ یرحم اپنے مفعول بھی کے ساتھ بغیر الا کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب ترجمہ ہوگا تو پر بڑھانا ہوگا۔ جیسے ارحم زیدن، زید پر رحم کرو، یا رحمہ زید بکرن، زید نے بکر پر رحم کیا، زید نے بکر پر رحم کیا، تو یہ پر اردو محاورے کے لحاظ سے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تمہارے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ وہ رحمت کب ہوئی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اذ جب یا جب کہ نادا انہوں نے پکارا، نادا ینادی منادات باب مفاعلت سے فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے پکارنا۔ تو جب کہ انہوں نے، نادا میں ہوبا ضمیر پوشیدہ ہے جو لفظ زکریا کی جانب پلٹے گی، جب کہ انہوں نے یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ پوشیدہ پکار، پوشیدہ پکاریں، پوشیدہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے
دعائیں مانگی، التجائیں کی، تو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ پکار. قالا کیا کہا انہوں نے؟ قالا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. قالا انہوں نے عرض کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی، ربی اصل میں یا ربی ہے، یا ربی، تو یا حرف ندا کو گرا دیا گیا، پھر ربی سے مضاف الیہ کو محذوف کر دیا گیا، تو ربی بچا، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا، وہنا، وہنا کمزور ہو گئی، وہنا یہنو غالباً فتحہ سے ہے، وہنا، اور مزید مصباح سے تحقیق کر لیں، وہنا کمزور ہو گئی، العظم ہڈی، منی میری، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اشتعل یشتعل باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے سفید ہونا، اور سر سفید ہو گیا، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا. شیبن یہ مفعول لہو ہے اشتعالا کا، سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، تو مفعول لہو فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے، تو سر کے سفید ہونے کی وجہ بڑھاپا، تو مفعول لہو ہے. اور العظم منی، منی جو ہے یہ وہانا کا ظرف لغو نہیں ہے، وہانا سے متعلق نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کائنن، کائنن یا ثابتاً مقدر ہے، اسی کا یہ ظرف مستقر ہوگا، پھر یہ حال ہوگا العظم سے، وہن العظم ثابتا منی، ہڈی کمزور ہو گئی اس حال میں کہ وہ ہڈی مجھ سے ثابت ہے، یعنی میری ہے، مجھ سے ثابت ہے یعنی میری ہے، تو ثابتاً یا کائنم منی حال ہوگا العظم کا، اور العظم ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر وہنا کا مفعول بھی ہوگا. تو اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، ولم اکن کان یکون ہونا، لم اکن یہ نفی جہت بلم ہے، صیغہ واحد متکلم، اور میں نہ ہوا، اور میں نہیں ہوا، بدعائک تجھ کو پکار کر، شقیاً محروم، اور میں تجھ کو پکار کر محروم نہیں ہوا،
یعنی میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی، التجا کی ہے، تو نے میری دعا اور التجا کو سنا ہے، کبھی بھی نے مجھے محروم نہیں کیا۔ تو ولم اکن بے دعائے کا، اور میں تجھ کو پکارنے میں یا تجھ سے دعا کرنے میں محروم نہیں ہوا۔ ربی، اے میرے رب۔ تو ربی بیچ میں یہ جملہ معترضہ ندائیہ ہے، اور لم اکن بے دعائے کا شقین یہ الگ جملہ ہے۔ لم اکن اس میں انا ضمیر اس کا اسم ہے پوشیدہ، اور شقین لم اکن فعل ناقص کی خبر ہے، اور بے دعائے کا یہ ظرف لغو ہوگا۔ اور میں تجھ کو پکارنے سے یا پکارنے میں، تجھ سے دعا کرنے میں محروم نہیں ہوا۔ تو قال رب اجعل لی آیۃ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربی، اے میرے رب۔ یا حرف ندا محذوف ہے اور مضاف الیہ بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ یا ربی تھا یہ، اے میرے رب۔ اجعل بنا دے، کر دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، اس بات کی کوئی نشانی دے مجھے کہ تم مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ ان لا ہے اصل میں، یہ ان لا، تو آیتوں کا تیری نشانی ان یہ ہے کہ لا تکلم الناس، کہ تم بات نہیں کرو گے، ثلاث لیال 3 رات، سوین ٹھیک، ٹھیک 3 رات، پوری 3 رات تم بات نہیں کرو گے، بات کرنے کی تمہارے اندر سے استطاعت جاتی رہے گی، کسی سے بول نہیں پاؤ گے۔ تو لوگوں سے بات کرنے کی، بات چیت اور گفتگو کی صلاحیت جاتی رہے گی، لیکن جب تم اللہ کو یاد کرنا چاہو گے، اس کا ذکر کرنا چاہو گے تو کر سکو گے، زبان چلے گی۔ لیکن جب کسی سے بولنا چاہو گے تو زبان نہیں چلے گی، بول ہی نہیں پاؤ گے۔ تو تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم بول نہیں پاؤ گے لوگوں سے۔ آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے ٹھیک 3 رات تک بات نہیں کرو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو آپ اپنی قوم پر نکلے، قوم پر یعنی قوم کے سامنے، تو آپ اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے، محراب سے، مسجد کی محراب سے آپ تشریف لائے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اشارے سے کچھ سمجھایا، بول نہ پائے، کیا سمجھایا اشارے سے؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو، بکرتن صبح، وعشین شام، کہ تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، تم کتاب لے لو، بقوۃ، قوت کے ساتھ، طاقت بھر، جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو طاقت بھر کتاب لے لو، طاقت بھر کتاب لے لو یعنی طاقت بھر
کتاب پر عمل کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو حکم دے دیا بچپنے ہی کی حالت میں، صبیًّا بچہ ہونے کی حالت میں۔ حکم سے مراد نبوت، اور ہم نے اس کو نبوت دے دی بچپنے ہی کی حالت میں۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَکَاةً، اور اپنی طرف سے شفقت و نرمی اور صاف ستھرائی، ہم نے اس کو بچپنے ہی کی حالت میں حکم یعنی نبوت دے دی، اور شفقت و نرمی اور صاف و ستھرائی عطا کر دی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ نیک ہو گیا، تقی تقوی والا، بچنے والا، اور وہ متقی ہو گیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، بر کا معنی ہے اچھا سلوک کرنے والا، اور اچھا سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ جبار نہیں ہوا، ظالم ظلم کرنے والا، نافرمان نہیں ہوا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وفات پائے گا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سلامتی ہو اس پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ انتقال کرے گا، اور جس دن اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور مریم کو یاد کرو کتاب میں، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیّا، تو مریم کو کتاب میں یاد کرو جب اس نے اپنے خاندان سے ایک مشرقی جگہ میں پناہ لی، مشرقی جگہ میں پناہ لی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے ان سے ایک آڑ بنا لی، حجاباً پردہ بنا لیا، آڑ بنا لی۔ تو اس نے ان کے علاوہ سے خاندانیوں سے ایک آڑ بنا لی، پردہ بنا لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کی جانب اپنی روح بھیجی۔ فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، الیہا اس کی جانب، روحنا اپنی روح، حضرت جبریل امین کو اس کی جانب بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے تمثل شکل اختیار کرنا، تو اس نے ٹھیک ایک شخص کی شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، یا اس کے سامنے، یعنی حضرت مریم کے۔ تو اس فرشتے نے حضرت مریم کے لیے یا حضرت مریم کی خاطر ایک ٹھیک
انسان کی شکل اختیار کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، انہوں نے کہا، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو نیک ہے، ڈرنے والا ہے اللہ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، تو مجھ سے الگ رہ، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تو حضرت مریم نے کہا بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قال اس روح نے کہا انما انا رسول ربک، انما انا میں، رسول ربک صرف تیرے رب کا قاصد ہوں۔ رسول لغوی معنی میں ہے قاصد، بھیجا ہوا، میں صرف تیرے رب کا قاصد ہوں، کوئی انسان نہیں بلکہ تیرے رب کا صرف قاصد ہوں۔ قاصد کس لیے؟ لِأَهَبَ لَكَ، تاکہ میں تجھے دوں، غلامن زکیہ، صاف ستھرا بچہ، غلامن زکیہ، صاف ستھرا بچہ۔ قالت، حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، انا کیفا کے معنی میں ہے، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے، غلام بچہ، میرے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، واو حالیائی، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں۔ مطلب یہ کہ عام طور سے جو بچہ ہوتا ہے تو وہ مرد عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے، جنسی ملاپ سے ہوتا ہے، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے تو میرے بچہ کیسے ہو جائے گا۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں اب نافرمان ہوں، حد سے بڑھنے والی۔ تو بچہ یا تو میاں بیوی کے جنسی اختلاط سے ہوتا ہے یا مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں میرے ساتھ متعلق ہیں نہیں، نہ تو مجھے کسی آدمی نے چھوا نکاح کی شکل میں، نکاح ہو جانے کے بعد، اور نہ میں کسی مرد سے ناجائز طریقے سے ملی، ولم اکو، اور نہ ہی میں حد سے بڑھنے والی ہوں، ناجائز تعلق بنانے والی۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی، معاملہ ایسے ہی ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، ہو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یادگار رہے، اللہ کی نرالی قدرت کا چرچا رہے کہ اللہ کی نرالی قدرت ایسی ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت یا اپنی رحمت، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی رحمت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور وہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے جو ہے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی کرے گا، بالضرور کرے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو آپ نے
اس بچے کو اٹھا لیا، پیٹ میں آپ نے اس کو لے لیا، آپ حاملہ ہو گئیں، فانتبذت بہ، تو آپ اس کو لے کر چلی گئیں مکاناً قصیّا، الگ تھلگ جگہ میں، قصیًا الگ تھلگ جگہ، لوگوں سے دور، تو آپ ان کو یا آپ نے ان کو لے کر ایک الگ تھلگ جگہ میں پناہ لی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جاء یجیء آنا اور اجاء یجیء لانا، اجاء تو لے آیا، ہا ان کو یعنی حضرت مریم کو، المخاض درد ذہ، تو ان کو یعنی حضرت مریم کو درد ذہ، پیدائش کا درد لے آیا، الی جذع النخلۃ، جذع تنا، النخلۃ کھجور، کھجور کے تنے کی جانب، تو ان کو درد ذہ کھجور کے تنے کی جانب، کھجور کے تنے کے پاس لے آیا۔ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، مت مر گئی ہوتی، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی پسری ہو گئی ہوتی، بالکل لوگوں کے ذہن سے میرا خیال اور میری یاد جاتی رہی ہوتی، تو اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور میں بالکل بھولی پسری ہو گئی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اس کو ندا دی، فرشتے نے تو اس کو ندا دی، من تحتہا، اس کے نیچے کی جانب سے، یہ اونچے مقام پر تھیں حضرت مریم، تو نیچے کی طرف سے، نیچے جگہ کی طرف سے فرشتے نے ان کو ندا دی، کیا، اللہ تحزنی، کہ تو غمگین نہ ہو، اللہ تحزنی، کہ تو غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، قد جعل یقیناً بنا دیا، ربک تیرے رب نے، تحتک تیرے نیچے، سریا ایک چشمہ، یعنی اللہ نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے، ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَہُزِّی اِلَیْکِ، اور اپنی جانب ہلا، ہزی ہلا، فعل امر ہے، واحد مؤنث ظاہر کا صیغہ، ہزا یہزو، حرکت دینا، ہلانا، اور اپنی جانب ہلا، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پر، تو ساقط علیک تجھ پر گرائے گا، رطبا جنیا، رطب تر اور جنین تازہ،
تر تازہ کھجور، تو اپنی جانب کھجور کے تنے کو ہلا تو تنا جو ہے تجھ پر تازہ اور تازہ تر کھجور گرائے گا، تازہ تر کھجور تیرے اوپر گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور آنکھ ٹھنڈی کر اپنے بیٹے سے۔ یہ چیزیں کھا پی جو چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا اس سے پی، اور تازہ کھجوریں کھا، اور بچے سے اپنی آنکھ کو ٹھنڈک دے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَإِمَّا یہ انما ہے اصل میں، تو اگر تو دیکھے من البشر احدن انسانوں میں سے کسی کو، کوئی انسان نظر آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دے کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، یعنی میں نہیں بولوں گی۔ پہلی امتوں میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، ہماری امت میں تو صرف نہ کھانے پینے کا روزہ ہوتا۔ تو کہہ دے کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے نذر مانی ہے روزے کی۔ روزہ کیسا؟ نہ بولنے کا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی شخص سے ہرگز بات نہیں کروں گی، تو میں آج کسی شخص سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، فَآتَتْ بِهِ، تو وہ ان کو لے کر آئیں، قومہا اپنی قوم کے پاس، تو وہ ان کو اپنی قوم کے پاس لے کر آئیں، تحملہ اٹھائے ہوئے، تو وہ ان کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے لے کر آئیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، قوم نے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو بہت عجیب چیز لائی، شیئا فریا بہت عجیب چیز، اے مریم تو بہت عجیب چیز لائی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھے تیرے والد امرأ سوء برے شخص۔ یہ امرأ سوء موصوف کی صفت کی جانب اضافت ہے، حقیقت میں یہ موصوف صفت ہیں لیکن کر مضاف الیہ دیا گیا ہے۔ تو اے ہارون کی بہن تیرے والد برے شخص نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں، اور نہ تیری ماں بدکار تھی، بغیہ بدکار یا بد چلن، نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو آپ نے اس بچے کی جانب اشارہ کیا کہ اس سے بات کر لو۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا ہم کس طرح بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، ہم کس طرح بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، یعنی چھوٹے بچے سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟
قال، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت کیا، اینما کنتو، جہاں کہیں رہوں، اور مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک زندہ رہوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا، اور اس نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں انتقال کروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔